دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور وہ سیدھا رستہ ابراہیم کا وہ مذہب اور ملت ہے جو کہ ایک طرفہ ہونے والے تھے، اور وہ جو تھے شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے، کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی بات کا مجھے حکم ملا ہے، اور میں فرما برداروں میں سے سب سے پہلا میں ہوں۔ فرما برداروں میں سب سے پہلا اس بات کا اقرار کرنے والا اور اس بات پہ عمل پیرا ہونے والا میں ہوں۔ پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ جو ایک نیکی لائے گا 10 نیکیوں کی بقدر اس کو اجر ملے گا، اور جو ایک گناہ لائے گا تو ایک گناہ کی ہی سزا ملے گی، اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ قیامت کے دن کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ہاں، یہ نہ ہوگا کہ کوئی نیکی لایا اور اس نیکی کا اجر کم ملے، یا کوئی گناہ لایا تو اس کے گناہ کا اجر ایک سے زیادہ ملے، تو کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر کسی کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اور تم جو بٹے ہوئے ہو مختلف فرقوں میں، اور مختلف تم نے اپنے رستے نکالے ہوئے ہیں دین میں، تو لہذا اور بات تم کرتے ہو ابراہیم کی، تو ابراہیم تو کون تھے؟ اللہ رب العزت نے جو مجھے رستہ دکھایا ہے وہی رستہ تو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہ بھی یک طرفہ ایک اللہ کی طرف ہونے والے تھے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ہاں، وہ تو ایک اللہ کی طرف ہونے والے تھے، وہی رستہ اللہ نے مجھے دیا ہے، ہاں، کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ ابراہیم کا بھی یہی دین تھا کہ نمازیں، عبادات، جینا مرنا، اس زمین پہ رہنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف رب العالمین کے لیے میری ہر چیز رب العالمین کے لیے ہے، کہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ ہاں، اس لیے میں نے اس دن بھی کہا تھا، یہ اللہ رب العزت نے بار بار اس بات کو بہت بیان کیا ہے کہ شرک نہیں قبول مجھے۔ یہی مسئلہ تھا کہ اللہ کو شرک نہیں قبول، اللہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں، وہ اکیلی ذات جس نے ساری کائنات کو بنایا، ہر مخلوق کو بنایا، اور ہر مخلوق کے زندہ رہنے کا انتظام کیا، اور ان کو کھلا رہا ہے، ان کو پلا رہا ہے، روزانہ تم پہ ہزاروں نعمتیں برسا رہا ہے، اور تم لا کے اس کے ساتھ منہ اٹھا کے ایسے ہی لا کے اس کے ساتھ شریک کھڑا کر دو، یہ نہیں اللہ کو برداشت۔ ہاں، تو اسی لیے ہر گناہ اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، میری رحمت جو یہ برداشت کر لے گی، لیکن شرک لے کے آئے کوئی، یا اتنی بڑی زیادتی کر کے آئے کوئی، یہ نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما، تو میری نماز، میری عبادت، میرا مرنا جینا سب اللہ کے لیے ہے، جو کسی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی بات کا مجھے حکم ملا ہے، اور اس بات کا اقرار کرنے والا سب سے پہلے میں ہوں، آپ نے فرمایا۔ ہاں، فرما برداروں میں، سر جھکانے والوں میں اللہ کے سامنے، اور اللہ کو یکتا کہنے والا، اور اللہ کو ایک مان کے اس کے سامنے جھکنے والا، سب فرما برداروں میں پہلا فرما بردار میں ہوں۔ تو جب میں نے سر جھکا لیا، میں تمہیں کسی اور چیز کی دعوت دے رہا ہوں؟
میں بھی تو تمہیں اسی چیز کی دعوت دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں اس کا اقرار کرتا ہوں، اور تمہیں بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اقرار کر لو تاکہ تم بھی دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن نہیں، وہ کہتے تھے نہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، 360 جو بت رکھے ہوئے ہیں یہ بھی کچھ کرتے ہیں۔ تو یہی مسئلہ تھا، تو لہذا چھوڑ دو یہ سب کچھ، ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اپنی نمازیں، اپنی عبادات، اپنا مرنا جینا اس کے لیے خاص کر دو، دنیا آخرت میں کامیاب۔ اللہ